اب ہاؤسنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ کا اگر جو بہت فائنینسنگ ماڈلز میں تو سب سے زیادہ مشہور یا معروف جو لوگوں کو ضرورت بھی پڑتی ہے وہ ہاؤس فائنینس ہے کہ ہاؤسنگ کے لیے آپ کو لون چاہیے. اس کے اندر آپ ظاہر ہے آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا مشارکہ, اس کے اندر بھی ایک ماڈل یوز ہوتا ہے. تو ہمیں اس کو تھوڑا ڈگ ڈاؤن ڈیپ کرنا پڑے گا کہ اس کا میکانزم کیا ہے ٹوٹل جو بینکنگ کے اندر یوز ہوتا ہے, اور پھر یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں مشارکہ یہ اس پہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں. دیکھیں اصل میں تو سمپل جو ہماری ٹرمینالوجی تھی نا, جو ہماری آپ کہہ لیں فک کی جو اصطلاح تھی, وہ تو مشارکہ تھی. ٹھیک ہے, کہ دو لوگوں نے مل کے انویسٹمنٹ کی کسی کاروبار میں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو نام دیا مشارکہ متناقصہ, ڈیمینیشنگ مشارکہ, یعنی ایسی پارٹنرشپ جو نیچے کی طرف آ رہی ہے. اچھا, ایک کا حصہ نیچے جا رہا ہے, دوسرے کا بڑھ رہا ہے. اس میں ہوتا گیا ہے کہ آپ بینک کے پاس جاتے ہو, جی, آپ بینک کو کہتے ہو, مثال کے طور پہ ہم ایک کیس لے لیتے ہیں کہ جی میرے پاس پلاٹ ہے 10 مرلے کا, میں نے اس پہ مکان بنانا ہے. تو عام کنونشنل بینک کیا کرتا تھا, مجھ سے لون لے لو 1 کروڑ, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر مجھے اتنا ریٹرن کر دو. صحیح ہے, وہ تو سمپل یہ تھا. اسلامی بینک یہ نہیں کرے گا. اچھا, وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس پلاٹ ہے تو کتنے کا مکان بنے گا, آپ کہتے ہو بھائی 1 کروڑ کا مکان بنے گا, کنسٹرکشن جو ہوگی 10 مرلے کی. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی بینک کہتا ہے کہ جی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ کہتے ہیں میرے پاس 10 لاکھ ہیں. تو بینک کہتا ہے میرے پاس 90 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, چلو پھر ہم دونوں مل کے یہ مکان بناتے ہیں اور یہ ہم دونوں کا ہوگا. اچھا, ہاں, یہ مکان ہم دونوں کا ہوگا. اب یوں سمجھ لیں کہ اس نے, ابھی ہم کیس کو تھوڑا اور سمپل کر لیں کہ پلاٹ کے خریدنے میں بھی اس نے جو ہے وہ آپ کی مدد کی. آپ یوں سمجھ لیں, ذرا اس کو اور سمپل کر لیں, ورنہ اس کے ہم ماڈل سارے چلتے ہیں. پلاٹ آپ کے پاس ہو نہیں ہے, ذرا لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ پلاٹ پلس مکان ہم کہتے ہیں 1 کروڑ کا. ٹھیک ہے, پلاٹ بھی خریدنا ہے اور اس پہ مکان بھی بنانا ہے 10 مرلے کا. تو اب بینک نے کہا بھائی کتنے کا بنے گا, آپ نے کہا کہ جی 5 مرلے کا پلاٹ ہے اور ساتھ اوپر کنسٹرکشن کرنی ہے, 1 سٹوری بنانی ہے, تو 1 کروڑ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو بینک پوچھتا ہے بھائی اس میں کتنے پیسے لگیں گے, آپ کے پاس کتنے, آپ نے کہا 10 لاکھ ہیں, بینک نے کہا میرے 90 لاکھ ہو گئے. ہم نے پارٹنرشپ کر لی, یہ مشارکہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس مکان کا 90% میں مالک ہوں, 10% آپ ہو. تو بات ٹھیک ہے. ہاں, بینک نے اس میں 90 لاکھ لگائے, آپ نے 10 لاکھ لگائے. باقی یہ کہ بینک نے کوئی مارکیٹ میں جا کے ورکنگ نہیں کرنی کہ پلاٹ کہاں ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کنسٹرکشن کیسے کر, بینک نے یہ کام آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, بینک 90% کا صرف مالک ہے, اسے اس سے کوئی کنسرن نہیں کہ آپ ڈی ایچ اے میں پلاٹ لے رہے ہو یا شاہدرہ میں لے رہے ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ کا کنسرن ہے. تو 10% والا ہے, آپ ہی نے پلاٹ جو ہے وہ تلاش کرنا ہے, آپ ہی نے اس کے حوالے سے ساری محنت کر کے اس کے اوپر کنسٹرکشن کروانی ہے. ٹھیک ہے, تو بینک البتہ اس میں جو ہے وہ ایک معاہدہ کر کے اس کا 90% کا مالک بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب بینک کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں 90% کا مالک ہوں, تم اس مکان میں رہو گے, اچھا, تو مجھے کرایہ دو گے. اچھا, اس 90% کا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم اس کا ایک کرایہ متعین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کرایہ بھی کس سے متعین ہوتا ہے, قائب بور سے. اچھا, اس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کرایہ جب متعین ہو گیا تو آپ نے 90% کا کرایہ دینا شروع کر دیا بینک کو. ٹھیک ہے, تیسرا ایک اور معاہدہ آ گیا. اب کرائے کا معاہدہ آ گیا, ایک وہ شریکت الملک یعنی میوچل اونرشپ کا آ گیا کانٹریکٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 10% کے آپ 90% کا. پھر ایک معاہدہ ہوا کرائے کا کہ آپ نے 90% بینک کو جو ہے وہ کرایہ دینا ہے, اس کا کرایہ بھی دینا 90% کا. پھر ایک تیسرا معاہدہ بینک کرتا ہے. وہ معاہدہ یہ کرتا ہے کہ آپ نے یہ مجھ سے اس کے یونٹس خریدنے ہیں. یہ مکان اب ساری زندگی تو آپ کرائے پہ نہیں رہو گے نا 90%, آپ آہستہ آہستہ بائی پارٹس یہ 90% مجھ سے خریدو. اچھا, اب وہ جو 90% ہے, مثال کے طور پہ اس نے اس کے جو ہے وہ 90 یونٹس بنا دیے. ٹھیک ہے, ہر مہینے میں 1 یونٹ آپ خرید لیں تو کوئی آپ کہہ لیں کہ جی 7.5 سال میں آپ وہ خرید لیں گے. ٹھیک ہے, سال میں 12 یونٹ نکل جائیں گے, تو 7.5 ایک سال میں آپ کے کوئی 90 یونٹ نکل جائیں گے. اب 1 یونٹ کی پرائس بھی اس نے مقرر کر دی, سب قائب و لنکڈ ہے. اب آپ نے مہینے میں جو ہے وہ کرایہ علیحدہ دینا ہے اور یونٹ علیحدہ خریدنا ہے. اب مثال کے طور پہ جب آپ نے 10 یونٹ خرید لیے بینک سے 10 ماہ میں, تو آپ بینک کا حصہ کتنا رہ گیا,
80%. 80% رہ گئی. تو کرایہ بھی آہستہ آہستہ نیچے آئے گا. اچھا کرایہ نیچے آئے گا. آپ کی ملکیت بڑھ گئی, آپ کی ملکیت اس کی گھٹ گئی, اس کی گھٹ گئی, تو اس لیے کرایہ نیچے آتا. نیچے آ گیا. لیکن یہ سب کیلکولیشن کائبور بیسڈ ہے. کنونشنل بینکنگ کا پورا نظام اٹھا کے آپ نے پیپر ورک میں اس کو ان اصطلاحات کے ساتھ کر دیا, ہیلا بنا کے. ٹھیک ہے. صحیح. اب اس میں دیکھیں نا مسائل کے ہیں. اچھا اب یہ نہیں ہے, ایک چوتھا کانٹریکٹ بھی ہے. مطلب ایک سمپل سی چیز کو مطلب 4 کانٹریکٹس بنا دیے. چوتھا کانٹریکٹ یہ ہے کہ یہ جب آپ آہستہ آہستہ جب خیر نہیں, یہاں تو وہ چوتھا کانٹریکٹ ساری نہیں آئے گا, یہاں نہیں آئے گا, وہ ایک اور جگہ ہے باہر. اچھا اب اس میں مسائل کیا ہیں. ایک تو بڑا مسئلہ کائبور کا ہے کہ رینٹ کا تعین آپ نے اس سے نہیں کیا. ٹھیک. ڈی ایچ اے کا رینٹ 5 مرلے کا اور ہوگا, شاہدرے کا اور ہوگا, سمن آباد کا اور ہوگا, بالکل, لیکن وہ سیم ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ چونکہ سارا وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے نا. پھر مثال کے طور پہ ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اگر مکان میں جو ہے نا وہ مرمت کے مسائل آتے ہیں. مثال کے طور پہ مکان کو مرمت کرنا ہے آپ نے, پینٹ کرنا ہے, سال کے بعد اس کو پینٹ کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کرتے ہو ابھی جو حکومت کی اسکیم آئی ہے وہ 20 سال کی ہے. اب 20 سال میں مکان کو مرمت کی ضرورت تو پڑے گی. ظاہر ہے. ٹھیک ہے. وہ مرمت کون کروائے گا؟ ایک سوال پیدا ہو. بالکل. تو بینک 90% کا جو ہے وہ مالک تو ہے, لیکن مرمت آپ کروائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور مسائل ہیں. اگر حادثہ ہو جائے, چلے وہ حادثے کو تو انہوں نے آگ لگ گئی, مکان گر گیا, کوئی اور حادثہ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ تو چلے وہاں وہ تکافل وغیرہ کروا کے اس سے وہ کور کر لیتے ہیں, وہ تو آگے کرتے ہیں ابھی بات. لیکن مثال کے طور پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 5 سال کے لیے جو ہے وہ ہوم لون لیا بینک سے, ٹھیک ہے, ڈیمینشنگ مشارکہ کے تحت 5 سال کی. 1 سال بعد آپ نے کہا یار میں اب یہ سارا میرے پاس پیسے آ گئے, میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. 1 کروڑ آپ نے لیا تھا, ٹھیک ہے, کہ سال میں 20 لاکھ دے دیں گے. تو اب سال کے اینڈ پہ آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس 80 لاکھ کہیں سے آ گیا تو میں آپ کو دے کے فارغ ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پینلٹی لگائے گا. اچھا. پہلے سال میں کم از کم 5 سے 7% پینلٹی لگائے گا. اچھا. ہاں, اضافی چارج کرے گا. اچھا 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 اچھا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے دوبارہ محنت کرنی پڑے گی تیرے جیسا کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے. صحیح ہے. مرغا پسانے کے لیے. صحیح. تو میں اس کے لیے تو اس سے چارج کروں گا. اچھا. حالانکہ دیکھیے اس کو تو پہلے پیسے مل گئے نا, وہ تو 4 سال میں اس نے لینا تھا, اس کا تو فائدہ ہوا. لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ 4 سال میں مجھے جو نفع ہونا تھا وہ تو نے میرا ختم کر دیا نا. اچھا. تو اب مجھے کچھ دے کے جا. اچھا اچھا اچھا. وہ ایکسپیکٹڈ جو میری جو تھی نا پروفٹ, وہ تو نے کیوں میرا لاس کیا. اچھا. وہ مجھے ذرا دے کے جا. تو شرن یہ کیا ہے امام؟ پینلٹی آپ کیسے ڈال سکتے ہو؟ اچھا. مثال کے طور پہ اب دیکھیے نا کہ 1 کروڑ کا میرا اور آپ کا معاہدہ ہوا کہ میں نے آپ کو 5 سال میں 1 کروڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. ہر سال میں 20 لاکھ دینے ہیں. سال کے اینڈ پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ لیں 80 لاکھ اپنا. آپ کو تو چھلانگیں مارنی چاہیے. بالکل. کہ وہ جو 5 سال میں دے رہا تھا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. وہ تو سال میں مل گیا. تو آپ کسی کو دے سکتے ہو نا. اصل میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی نہیں, اس سے ہمارا جو ہے نا, صحیح بات ہے, اگلے 4 سال میں انہوں نے منافع بھی تو کمانا تھا.